العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھنے پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، عزاداران سید شہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، اس وقت کی مجلس عزا بعنوان ایصال ثواب، بعنوان مجلس چیلم برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جواں ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہ اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. ظاہراً مجلس نام ہے مجمع کو جمع کر لینے کا، ہجوم کو اکٹھا کر لینے کا، عوام کو ایک جگہ بٹھا دینے کا. اسے مجلس کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ دنیا عرب میں اتر کر دیکھیں، جو لوگ دبئی، شارجہ یا سعودیہ میں رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ جسے ہماری زبان میں بیٹھک کہا جاتا ہے اسے ان کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے. جسے ہماری زبان میں گیسٹ روم کہا جاتا ہے، ڈرائنگ روم کہا جاتا ہے، اسے ان کی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے. یعنی دنیا عرب میں مجلس کا کوئی مذہبی تصور نہیں ہے، کوئی مذہبی شناخت نہیں ہے، کوئی مذہبی عنوان نہیں ہے. ہر وہ جگہ جہاں چند لوگ جمع ہو جائیں اسے مجلس کہہ دیا جاتا ہے. ہر وہ جگہ جہاں چند افراد جمع ہو جائیں اسے مجلس کہہ دیا جاتا ہے. ہر وہ جگہ جہاں چند رشتہ دار مل کے بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. خدا کی قسم دنیا کے پاس مجلس کا کوئی مذہبی تصور نہ کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ کل ہو پائے گا. یہ تو احسان مانیے علی کی بیٹی زینب کا، جس نے کربلا کے بعد دنیا کو مجلس کا تصور دے دیا. اور زینب نے بتایا کہ جہاں چند افراد جمع ہو اسے مجلس نہیں کہا جاتا، جہاں حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، اجالا کیا ہے، اسے مجلس کہا جاتا ہے. جانتے ہیں آپ دنیا اس مجلس سے پریشان کیوں ہے؟ دنیا مجلس سے پریشان اس لیے ہے کیونکہ مجلس ہی وہ جگہ ہے جہاں آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ قاتل اور ہے، مقتول اور ہے، ظالم اور ہے، مظلوم اور ہے. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ہلاکت کے معنی کچھ اور ہیں، شہادت کے معنی کچھ اور ہیں. سلامات پڑھیں پر محمد. اب تو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان سے تو میں گزارش نہیں کر سکتا، مگر جو یہاں ہے فرش عزا پہ وہ قریب آ جائیں تاکہ مجلسی ماحول بن جائے. دیکھیے کرسی تو وہ بیٹھے جس کے گھٹنوں میں پرابلم ہو یا جسے ضرورت ہو. الحمدللہ اگر جوان کرسی پہ بیٹھ گیا پھر فرش عزا کا فائدہ کیا؟ یا تو پھر سبھی کے لیے کرسی لگائی جاتی ہے. اب یہ کیا ہے، کچھ فرش عزا پہ بیٹھ کے عزادار بنے، کچھ کرسی پہ بیٹھ کے چیئرمین بنے. ٹھیک ہے نا. اب میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، انہیں بخوبی سماعت فرمائیے گا. جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے کہ جو ان جملوں کا حافظ نہ ہو. جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کو یہ آیت یاد ہے. کل نفس زور سے بولیے ذائقۃ الموت. اس کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم، ہر نفس کو موت کا مطلب ذائقہ موت چکھنا ہے. دیکھیے قرآن نے کوئی لفظ بھی دھرتی کا نہیں رکھا، بلکہ ہر وہ لفظ رکھا کہ جو ہدایت دے سکے یا جس کے ذریعے انسان ہدایت پا سکے. آسانی سنیے گا بالکل اطمینان سے. ہر وہ لفظ رکھا کہ جو انسان کو ہدایت دے سکے.
قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر نفس کو موت کھانا ہے، ہر نفس کو موت کھانا یہ نہیں کہا گیا، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ دیکھیے دونوں لفظ اردو کے ہیں، کھانا بھی اور چکھنا بھی، اور چکھنا تو شاید استعمال ہی ہمارے یہاں ہوتا ہے، اردو زبانی میں تو چکھنا استعمال ہوتا ہے، مگر قرآن نے لفظ کھانا نہیں رکھا، لفظ چکھنا رکھا۔ اس کا مطلب یہ کھانا اور ہے، چکھنا اور ہے۔ ایسا کھانے کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، چکھنے کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ روزمرہ میں شاید دن میں 10 مرتبہ تو ہر گھر میں استعمال ہوتا۔ کھانے میں کیا بنے گا، کھانے کے لیے کچھ لے آئیے، کھانے میں کتنی دیر ہے، کھانے تک رک جائیے، کھانے پہ آئیے، کھانے پہ بیٹھ کے بات ہوگی، یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ لفظ چکھنا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو جو لفظ روز استعمال ہوتا ہے قرآن نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، جو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے وہ لفظ استعمال کیا۔ قرآن نے کہا تمہیں چکھنا ہے۔ اب کھانے میں اور چکھنے میں فرق جانتے ہیں کیا؟ کھانے میں اور چکھنے میں فرق یہ ہے، مثلاً میں یہاں ابھی پہنچا 11 بجے پہنچ گیا، مثال دے رہا ہوں مثلاً، اور میں نے آنے کے بعد کہا کہ مجھے بھوک لگی، تو آپ نے کہا مولانا ابھی تو کھانے میں تاخیر ہے۔ میں نے کہا جو ہو لے آئے۔ انہوں نے جا کے بیگم سے کہا کہ مولانا کو بھوک لگی۔ بیگم نے کہا ابھی تو بنا رہی ہوں، سبزی بھی نہیں ہے، ابھی تو ٹائم لگے گا۔ کہ رات کا کیا ہے، رات کی دال رکھیے گا، وہ لے آئے۔ وہ دال روٹی آ گئی، انہوں نے کہا مولانا بسم اللہ کھا لیجیے۔ میں نے کھا لیا۔ مگر اب جب مجلس کے بعد مجلس تمام ہو گئی تو پھر دسترخوان مفصل لگا، چند چیزیں اس پہ لا کے رکھی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق ایک ہی چیز اٹھائی اور پیٹ بھر لیا، اور میں نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو پانی آگے بڑھا۔ اس نے کہا مولانا یہ کیا کیا؟ میں نے کہا میں تو کھا چکا۔ اس نے کہا اگر آپ کھا چکے تو یہ سب کس کے لیے؟ میں نے کہا میرا تو پیٹ بھر گیا، شکم سے ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کھا چکے، اگر کھا نہیں سکتے تو تھوڑا تھوڑا بولیے بھائی چکھ لیجیے۔ یہ آپ نے صبح کیوں نہیں کہا کہ تھوڑا سا چکھ لیجیے؟ کہا مولانا چکھنے کا لفظ استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں ورائٹیز مختلف ہوتی ہیں، جہاں انواع مختلف ہوتی ہیں، جہاں ایک ہی چیز میں کھا لیجیے، اور جہاں مختلف ہے کہا تھوڑا سا یہ بھی چکھ لیجیے، تھوڑا سا یہ بھی چکھ لیجیے، تھوڑا سا یہ بھی چکھ لیجیے۔ اب قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیوں کیا وہ سنیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے دسترخوان پر ایک قسم کی موت نہیں ہے، زندگی کے دسترخوان پر ایک قسم کی موت نہیں ہے، موت کی بھی قسمیں ہیں، موت کی بھی ورائٹیز ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی موت کی قسمیں ہیں۔ آپ کہیں گے موت کی قسمیں کس نے بنائی ہیں؟ خدا نے؟ نہ، خدا نے موت کی قسمیں بنائی نہیں ہیں، موت کی قسم خود ہم نے بنائی ہے۔ انسان اپنے لیے خود موت تیار کرتا ہے، جیسی موت اس کو چاہیے وہ خود اپنی زندگی میں تیار کر لیتا ہے۔ مثلاً میں مثال دوں، اللہ نے جب ہمیں اس کائنات میں بھیجا تو زندگی دے کے بھیجا، اور یہ کہا کہ یہ سفید کاغذ ہے، جو تو لکھ لے اس پہ تیری مرضی ہے۔ مثلاً میں یہاں آیا، میری اس پر جب بھی ہم یہاں آئے تو ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، اس نے ہر آدمی کے ہاتھ میں گلاس دیا، کا واٹر کولر رکھا، پانی بھر دیا، سب آتے رہے اور پانی بھرتے رہے، اور سب نے گھونٹ بھری تو سب کو ایک جیسا ذائقہ لگا۔ اب جب آپ پنڈال میں پہنچے تو یہاں میز رکھی تھی، میز پہ 2 ڈبے تھے، ایک میں شکر تھی ایک میں نمک۔ اس نے کہا آپ کی مرضی ہے، جو چاہے ڈالیے اور گھول کے پیجیے۔ تو جس نے شکر ڈالی اسے تو پانی میٹھا لگا، جس نے نمک ڈالا۔ اب یہ بتائیے خطا پانی والے کی ہے؟ بتائیے، جس نے واٹر کولر رکھا اس کی ہے، جس نے بلایا اس نے، جس کی غلطی، کس کی غلطی ہے؟ بولیے۔ بس یہی مسئلہ ہے۔ اللہ نے زندگی تو سب کو ایک جیسی دی تھی، مگر یہ آدمی کی اپنی مرضی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں آل محمد کی محبت کی مٹھاس کو بھولا ہے، یہ آل محمد علیہ السلام کے بغض کی کڑواہٹ کو بھولا ہے۔ مرضی کس کی ہے؟ ہم نے طے کیا نا بھائی۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر خیر کیا اسے جزا ملے گی، ذرہ برابر شر کیا اسے سزا ملے گی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی سزا سے مراد کیا؟ یعنی آپ جو کر رہے ہیں ہر لمحہ آپ کی موت تیار ہو رہی ہے، ہر لمحہ موت تبدیل ہو رہی ہے۔ ابھی اچھی موت ہے، ابھی بری موت ہوگی۔ کیسے؟ آپ آئے، سڑک پہ ایک پتھر رکھا تھا، آپ نے کہا یہ پتھر سے کوئی ٹکرا نہ جائے، آپ نے اٹھا لیا، باہر رکھ دیا، موت اچھی ہوگی۔ دوسرا صاحب آئے، انہوں نے کہا پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، بہت اسپیڈ میں ہے، چلے پتھر اٹھا کے سڑک پہ ڈال دی، موت بدل گئی۔ یعنی ایک پتھر پہ بھی موت بدل رہی ہے۔ یعنی ہر عمل موت کے لیے ایک راستہ ہموار کر رہا ہے۔ متوجہ رہیے گا، اللہ نے ایک صاحب کو 7 بیٹے دے دی، صاحب کے ساتھ کا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، مگر جب مرنا شروع ہوئے تو ہر بیٹے کی موت کا طریقہ الگ ہے۔
کوئی ایسے مر رہا ہے کوئی ویسے مر رہا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا, ان کا تو باپ ایک تھا. تو باپ ایک تھا تو کیا ہونا چاہیے, کہ موت ایک جیسی آنا چاہیے. نا 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 نا, ان کا شجرہ ایک تھا مگر موت الگ الگ ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ شجرے کا انتخاب ہوا ہے باپ کی بنیاد پر, اور موت منتخب کی جاتی ہے اعمال کی بنیاد پر. جیسے اعمال ہوں گے ویسی موت آئے گی, جیسے اعمال ہوں گے ویسی موت آئے گی. مطلب میں مثال دوں آپ کو, مسجد کے پہلے صف کے نمازی کی موت اور ہے, اور جمعے کے نمازی کی موت اور ہے کہ نہیں؟ بتائیے, جو جمعے کو آ رہا ہے اس کی موت اور ہے, یتیم کو پالنے والے کی موت اور ہے, اور یتیم کو جھگڑنے والے کی موت اور ہے. اور قریب آ جاؤ, مجلس کرنے والے کی موت اور ہے, اور مجلس روکنے والے کی موت اور ہے, جلوس میں چلنے والے کی موت اور ہے, اور بدعت بتانے والے کی موت اور ہے. ایک لفظ کہہ دوں, علی کو ماننے والے کی موت اور ہے, علی کو سوچنے والے کی موت اور ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. ہر لمحہ موت تبدیل ہو رہی حضور, ہر لمحہ موت تبدیل ہو رہی. موت کی قسمیں, آپ کہیں گے کتنی قسمیں؟ جتنے انسان ہیں اتنی قسمیں. عقیدے پہ موت بدل جاتی ہے, فکر پر موت بدل جاتی ہے, سوچ پر موت بدل جاتی ہے, نظریات پہ موت بدل جاتی ہے. ہر لمحہ موت بدل رہی ہے, ہر لمحہ. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ایک اچھا کام کر دیا تو موت ہو سکتا ہے اس اچھے کے بعد آپ برا کر دیں. اسی لیے ہمارے یہاں شیعت میں جب دعائیں کی جاتی ہیں تو سب سے اہم دعا یہ عاقبت بخیر فرما. یہ عاقبت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آخری لمحے تک آدمی نہیں پہنچے آپ. دیکھیے اگر لمحے میں موت نہ بدلتی تو کبھی بھی حر علیہ السلام نہ بنتا. صلوات محمد اگر موت لمحوں میں نہ بدلتی تو حر علیہ السلام نہ بنتا. حر علیہ السلام بنا ہی اس وجہ سے کیونکہ لمحہ بہ لمحہ موت بدل رہی ہے, ورنہ حر علیہ السلام بن سکتا تھا. بھائی جس نے حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا, جس نے حسین علیہ السلام کو کربلا کا راستہ دکھایا, جو حسین ابن علیہ السلام کو گھیر کے کربلا میں لایا, تو اس کے لیے کون سی سزا تھی؟ زمین تک ہو چکی تھی, مگر کیسی بدلی؟ ایک لمحے میں حر نے زندگی بدل دی. اور یاد رکھیے گا, سب کو سند ایمان تو پتہ نہیں کب ملے گی, حر کو زندگی ہی میں ملی. وہ جو رومال فاطمہ گیا ہے وہ تاج ایمان گیا ہے. یعنی ہر لمحہ موت بدلی. مگر پھر بھی علماء سے پوچھا گیا کہ موت کی قسمیں کتنی ہیں, تو علماء نے کہا کہ موت کی 3 قسمیں. کتنی؟ 3 قسمیں. پہلی قسم کا نام ہے موت. پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ موت. دوسری قسم کا نام ہے ہلاکت, اور تیسری قسم کا نام ہے شہادت. موت, ہلاکت, اور زور سے بولیے سردی زیادہ ہو رہی ہے کیا بھائی؟ موت, ہلاکت اور شہادت. اب علماء سے پوچھا گیا ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ فرما لیں. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں میں فرق یہ ہے کہ موت کے معنی ہے مر جانا. حضور موت کے معنی کیا ہے؟ متوجہ بولیے. موت کے معنی ہے, زور سے بولیے, مر جانا. موت کے معنی کیا ہے؟ اب موت آ گئی, موت کھا گئی, موت لے گئی. موت کے معنی ہے مر جانا. ان سے پوچھا گیا ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا خدا کا. کہنے لگے ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا. تم نے سنا ہی نہیں میں کیا کہتا, اگر تم سمجھ جاتے تو مجلس بہت آگے بڑھ جاتی. ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ مر کے مٹ جانا. اب بھی تم ہلاکت نہیں سمجھے, اب سمجھو گے. ہلاکت سمجھتے ہیں؟ یہ جملہ آپ کو 1000 بار اس منبر سے سنایا کیا, مگر آپ وہاں تک نہیں پہنچے. اب سمجھیں گے. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ جملہ موجود ہے, ہلاکت سمجھے اب؟ یعنی جو مر کے مٹ جائے اسے ہلاک کہتے ہیں. اگر علی نہ ہوتے تو میں, یہ جملہ موجود ہے. اب ایک جملہ اور سنا دیتا ہوں آپ کو اسی مزاج کا. ایک صاحب نے اور جملہ کہا, وہ بھی بڑی شخصیت ہیں. انہوں نے کہا اگر میں اپنی زندگی کے 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. کمال یہ ہے دادا بھی ہلاکت سے بچا رہا ہے, پوتا بھی ہلاکت سے بچا رہا ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا ہلاک ہونے والوں کے پیچھے چل رہی ہے, جو ہلاکت سے بچا رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں چل رہی ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ موت کے
کے معنی ہے مر جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا، یہ تو موت کے معنی ہے۔ مگر انہوں نے پوچھا موت کے بعد ہلاکت، ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا۔ اب متوجہ ہو جائیے گا جو اگلا جملہ ہے وہ آپ کے اور ہمارے لیے۔ علماء سے پوچھا شہادت کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا شہادت کے معنی ہے مر کے جی جانا، مر کے جی جانا۔ جو مر کے جیے اسے شہید کہا جاتا ہے، جو مر کے جیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بہت اطمینان سے بتائیے گا، ہمیں اور آپ کو کون سی موت آئے گی؟ بولیے بولیے، آپ کا جواب بعد میں آیا، ٹرین پہلے آ گئی، تو جواب کے ٹرین سے اتر کے آئے گا، آپ ہی کو دینا ہو۔ بولیے بھائی ہمیں کون سی موت آئے گی؟ بھائی نے بتا دی کیا؟ شہادت آئے گی، شہادت آئے گی۔ بولیے جو چپ بیٹھے انہیں کون سی آئے گی؟ بولیے بھائی شہادت۔ یہ شہادت میرے کہنے کی وجہ سے آئے، ان کے کہنے کی وجہ سے آئے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں شہادت، بھائی شہادت والا کون سا کام کیا ہے آپ نے؟ بولیے آپ، بولیے شہادت والا آپ نے کون سا ایسا کام کیا جس پہ شہادت ملے؟ شہادت کا مطلب سمجھے آپ؟ شہادت کا مطلب یہ کہ آدمی میدان جنگ میں اترے، سامنے والے کے تیر تبر بندوقوں کا مقابلہ کرے، اس کا خون مثل عرق زمین پہ گرے اور وہ موت کی آغوش میں سو جائے، اسے کہتے ہیں شہادت۔ مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مر رہے ہیں بستر پہ، آپ مر رہے ہیں ہوٹل میں، آپ مر رہے ہیں جا کے اسپتال میں، سکون سے مر رہے ہیں، اور موت شہادت والی۔ کون سی شہادت ہے؟ یہ کیسی شہادت؟ کیا شہادت ہو سکتی ہے؟ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو دین لایا ہے اس نے شہادت دی ہے۔ یہ جملہ میرا یا آپ کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، نبی مکرم کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا بولو وہ شہید ہو گیا۔ اب یہ حدیث بہت لمبی ہے، ماتا مغفورہ، جو بھی مر گیا مغفرت کے ساتھ مرا، ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ جو جملہ ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید ہو گیا۔ اب یہ شہید کسے کہا جاتا ہے؟ شہید کسے کہا جاتا ہے؟ شہید کے کیا پر لگ جائیں گے؟ شہید کے کیا پیچھے کان کے پیچھے سے گلدستے نکل آئیں گے؟ شہید کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی۔ قرآن نے کہا جو بھی راہ خدا میں شہید ہو جائیں خبردار انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شہید زندہ۔ قرآن نے کہا، نبی نے فرمایا کہ تم آل محمد کی محبت میں مر جاؤ، شہادت ہم دے دیں گے۔ شہادت کسے کہا جاتا ہے؟ تو قرآن نے کہا جو بھی راہ خدا میں مر جائے خبردار اسے مردہ گمان نہ کرنا، یعنی سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور دلیل زندگی کیا دی؟ دلیل زندگی یہ دی کہ وہ اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں۔ کس سے پا رہے ہیں رزق؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ سب مجھے سن رہے ہیں، صرف آپ ہی نہیں سن رہے اور بھی سن رہے ہیں، لہٰذا میں اپنے عقیدے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یعنی جو بھی راہ خدا میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور دلیل شہادت کیا ہے؟ کہ وہ زندہ ہے۔ اور دلیل زندگی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں۔ جسے رزق حسین سے ملا ہے، اولاد حسین سے ملی ہے، عزت حسین سے ملی ہے، وقار حسین سے ملا ہے، جس کی زندگی پر حسین یا حسین کے گھرانے کا ذرہ برابر بھی احسان ہے، اس جملے کی پذیرائی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خدا کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں زندہ ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ رزق پا رہا ہے، وہ رزق پا رہا ہے۔ تو دنیا ہمیں جواب دے، جب رزق پانے والے زندہ ہیں تو جو رزق بانٹ رہے ہیں، صلوات پڑھنا پر محمد وآل محمد، بھائی جو رزق پا رہے ہیں جب وہ زندہ ہے تو جو رزق بانٹ رہے ہیں، آپ کہیں گے جی رزق کیا ہے؟ آپ رزق سے مراد کیا سمجھتے ہیں؟ رزق خالی کھانے کو تھوڑی کہتے ہیں۔ رزق کا مطلب خالی کھانا نہیں ہے، رزق شعور، رزق علم، رزق معرفت، رزق فضائل، رزق محبت اہل بیت، یہ سب رزق ہے۔ ہر آدمی کا شعور برابر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ سب کو برابر ملا نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو رزق بانٹ رہا ہے؟ آپ کہیں گے جی کون رزق بانٹ رہا ہے؟ اب میں آپ کو کہاں سے دلیل دوں کون بانٹ رہا ہے؟ میں جلدی سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ علی کھڑے، خلافت کسی اور کے زمانے کی ہے، بادشاہت کسی اور کی ہے، اور علی کھڑے ہوئے آسمان میں ہوا میں ایسے ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ تو ایک صاحب بغل میں آئے، اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علی نے مسکرا کے کہا
میں مخلوق خدا کو رزق بانٹ رہا ہوں، اور اس پر قرآن کی دلیل موجود ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ رازقین میں سب سے بہترین رازق ہے، یعنی رازقین اور بھی ہیں، رزق دینے والے اور بھی ہیں، اللہ ان میں بہترین ہے۔ مولا کائنات نے انگلی کو ہلایا تو ایک صاحب آگے، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علی نے کہا میں رزق بانٹ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کسے؟ کہا مخلوق خدا۔ بٹ گیا؟ کہاں بٹ گیا؟ گھر چلا گیا، پوری رات سویا نہیں، پوری رات سویا نہیں، کیونکہ عرب کے ریگستان جہاں گرمی ہے، مٹی ہے، اس ماحول میں کسی چیٹی کا مل جانا بڑا سخت ہے۔ اس نے پوری رات گھر میں ٹہل ٹہل کے چٹیاں جمع کی اور سب ایک بوتل میں جمع کر لی۔ پھر علی کے دروازے پہ آیا، کہیں گے اب کب جائیں گے بانٹنے؟ علی نے کہا کل۔ کہا کس وقت؟ کہا اسی وقت اس وقت گئے، وہیں جائیں گے؟ کہاں مجھے ساتھ لے کے چلیے۔ بیٹھا رہا، علی چلے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا رزق بانٹ رہے ہیں۔ یہ بھی ساتھ ساتھ، علی آگے آگے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ علی اسی مقام پہ آئے، علی نے پھر ہاتھ ہلایا اور ہاتھ ہلا کے چل دی۔ کہیں گے بٹ گیا؟ علی نے کہا بٹ گیا۔ سب تک پہنچ گیا؟ علی نے کہا سب تک پہنچ گیا، بس یہ ہنستا ہوا اٹھا اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ چھوٹی سی شیشی نکالی اور نکال کے شیشی کی طرف نہیں دیکھا، منہ دوسرے کی طرف کیا اور علی کی طرف شیشی کر کے دیکھا، کہنے لگا یہ دیکھیے تو صحیح، ان تک تو پہنچا ہی نہیں۔ علی نے کہا پہلے تو دیکھ، مجھے بعد میں دکھانا۔ اب جو اس نے شیشی اپنی نگاہوں کے سامنے لائی تو کیا دیکھا؟ ہر چیٹی کے منہ میں ایک چاول کا دانہ ہے۔ یہ پاگل ہو گیا، حیران ہو گیا، یا علی یہ کیسے ہوا؟ علی نے کہا یہ تو تیری بوتل کی چیٹی ہے، علی تو شکم مادر میں رزق پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد دلیل زندگی یہ ہے کہ وہ رزق پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق پائے وہ زندہ ہے۔ قرآن کی لغت میں، دین کی لغت میں، معاشرے کی لغت میں جو پائے وہ زندہ ہے، مگر ہمارے ہاں وہ پانے والا زندہ نہیں۔ نبی نے فرمایا زندہ ہے، دلیل یہ ہے کہ وہ رزق پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعلان ہو گیا کانپور میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، سارا سماج جمع ہو گیا، انہوں نے کہا جی انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ سب آ گئے، انہوں نے کہا پہلے تو بعد میں ہوگی بات کہ کیا ہوگا، پہلے دو پارٹیاں ہوں گی، ایک جنازے کے ادھر کھڑی ہوگی، ایک ادھر کھڑی ہوگی، بیچ میں جنازہ۔ ایک نے کہا جی مر گئے، دوسرے نے کہا مر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مر سکتے؟ مر ہی نہیں سکتے، کل مولانا مجلس میں پڑھ کے گئے جو بھی حال ہے محمد کی محبت کو مر جائے وہ زندہ ہے، انہوں نے کہا مر گئے، انہوں نے کہا نہیں مر گئے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈاکٹر آیا، سنا کے کھول کے دیکھا یہ تو یعنی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب دقت سے چیک کیجیے، اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ زندہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو دقت سے چیک کر لیں، تو اس نے سوٹ کیس کھولا، ایک آلہ نکالا، کانوں میں لگایا، پھر تھوڑی دیر دل پہ رکھا، پھر ہٹا کہنے لگا چلیے میری نہ مانیے، آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے، اب تو مان لیجیے، آلہ کہہ رہا ہے مر گئے، سلامت آلہ کہہ رہا ہے مر گئے۔ اس نے کہا کیسے مانے؟ تیرا آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے، میرا مولا کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ ایک طرف آلہ ہے، ایک طرف مولا۔ آلہ کہہ رہا مر گئے، مولا کہہ رہا ہے زندہ۔ اب پتہ کیسے چلا ہے کہ آلہ صحیح ہے مولا صحیح؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، سماج نے کہا میں اس کو ڈاکٹر کو بھیجو، ہم خود طے کریں گے کہ زندہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ جو دے وہ زندہ۔ سماج نے کہا ہم طے کریں گے۔ ایک صاحب آگے بڑھا، انہوں نے کہا بھائی پیاسا ہوں ذرا پانی دے دیں، اس نے پانی نہیں دیا۔ دوسرا آگے بڑھا، اس نے کہا بھوکا ہوں کھانا دے دیں، اس نے کھانا نہیں دیا۔ اس نے کہا امام بارگاہ بن رہا ہے، ایک رسید کٹا دیں، اس نے رسید بھی نہیں کٹائی۔ ایک صاحب دوڑے ہوا ہے، کہنے کو اٹھ جاؤ تمہارے بھائی پہ حملہ ہو گیا، وہ نہیں اٹھا۔ سماج نے کہا اب یہ کنفرم مردہ ہے۔ کیوں؟ کہ اگر یہ زندہ ہوتا پیاسے کو پانی پلاتا، کھانا کھلاتا، مسجد امام بارگاہ کی مدد کرتا، کچھ نہ کرتا، اپنے سگے بھائی کی مدد کو تو آتا، اب بھی آپ نے نہیں پہنچا۔ قرآن اسے زندہ کہتا ہے جو لے، اور سماج اسے زندہ کہتا ہے جو دے۔ نہیں پہنچا، سماج کسے زندہ کہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے نہیں ہوگا کہ کون قبرستان میں اور کون مکان میں، زندگی کی علامت یہ بنے گا جو دے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو پیاسے کو پانی پلائے وہ زندہ ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلائے وہ زندہ ہے، جو مسجد امام بارگاہ کی مدد کرے وہ زندہ ہے، جو خاندان کی سپورٹ پہ کھڑا ہو جائے وہ زندہ ہے۔ تم کہتے ہو کرونا آ گیا چلا گیا تباہی مچا گیا، وہ کچھ بھی کر گیا، مگر جب کرونا آیا تو پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ سماج میں کتنے زندہ گھوم رہے ہیں، کتنا مردہ گھوم رہے ہیں۔
اپنی توجہ جو اپنی فکر کر رہا تھا وہ مردہ تھا، اور جو سماج کی فکر کر رہا تھا وہ زندہ تھا. جسے اپنے چولہے سے زیادہ بغل والے کے چولہے کی فکر تھی، جسے اپنے بچوں سے زیادہ دوسرے کے بچوں کی فکر تھی، وہ زندہ تھا. یاد رکھیے گا، اللہ کی طرف سے جب کوئی وبا آتی ہے تو خالی مصیبت بن کے نہیں آتی، اس کے اندر بہت سارے پیغامات ہوتے ہیں. تو اب کیا پتہ چلا؟ جو دے وہ زندہ ہے. اب یہ بتائیے، ہم نے کہا کہ جو دے وہ زندہ، قرآن نے کہا جو لے وہ زندہ. تو آپ قرآن کی بات پہ ثابت رہیں گے یا اپنی بات پہ؟ قرآن کو تو آپ سمجھ نہیں سکتے، اس کی گہرائی. تو ہم اپنی بات سے دیکھیں گے کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں. اگر یہ دے رہا ہے تو زندہ. میں نے کہا جی یا نبی اللہ، ہم تو اسے زندہ مانیں گے جو ہمیں کچھ دے. اب اگر آپ میں دم ہے اس سے دلوا دیجئے، ورنہ ہماری نگر میں نظر میں تو مردہ ہے. نبی نے کہا پہلے اپنا چشمہ اتار، میرا چشمہ لگا شریعت کا، پھر دیکھ یہ دے رہا ہے. تو آیا بھی نہیں تھا کانپور سے پکراوا، اس نے تجھے دے دیا تھا. میں نے کہا کیا دے دیا تھا؟ کہنے کہ جب ٹیلی فون پہ بتایا گیا کہ انتقال ہو گیا تو نے فوراً کیا کہا؟ میں نے کہا انا للہ. تو کہنے کہ تو کہہ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا پھر؟ کہنے کہ جیسے ہی تو نے کہا انا للہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا فوراً اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو اس نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. فوراً اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ اس نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. تو وہی تو کرتے ہیں ہم. اچھا کبھی آپ نے توجہ دی کہ یہ آیت ہے کہ نہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں انا للہ، مگر وہ ایک آیت ہوگی. تو یہ ہر آدمی کے نامہ اعمال میں ایک آیت ہے. 500 آدمیوں کو فون ہوا، 500 آدمیوں کے نامہ اعمال میں ایک آیت پہنچ گئی کہ نہیں؟ سبب کون بنا؟ بولیے. سبب بنا یہ، اگر یہ تختے پہ نہ لیٹتا تو آپ کبھی آیت پڑھتے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ آیت کا ثواب دلایا اس نے، اور آپ کی نظر میں جو دے، آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کہاں لے جا رہا ہوں. جو دے وہ زندہ ہے. جو دے، نبی نے فرمایا زندہ ہے. دلیل کیا بنی؟ جو دے وہ زندہ ہے. آپ نے کہا نا جو دے، قرآن نے تو کہا کہ جو لے، مگر ہم اس پہ ثابت کریں گے کہ جو دے رہا ہے وہ زندہ ہے. سب سے پہلے اس نے ایک آیت کا ثواب دلایا. میں نے کہا ٹھیک ہے پروردگار، کوئی بات نہیں. ہاں یہ تو بات صحیح. پھر کیا دیا؟ اس نے کہا ذرا تم پہنچو تو صحیح پکراوا تک، تمہیں پتہ چل جائے. ہم چلے لکھنؤ سے یہاں تک آئے. لکھنؤ سے یہاں کتنا؟ بولیے کلومیٹر کتنا ہے؟ 150. کانپور سے کتنا ہے؟ اورئی سے کتنا ہے؟ بولتے رہیے. جھانسی سے؟ سب بول گئے نا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں سے اورئی کتنے قدم کے فاصلے پہ؟ دیجئے جواب. ہے دم کسی میں؟ کانپور کتنی دور ہے؟ کتنے قدم کے فاصلے پہ؟ تمہارا دماغ اتنا بڑا ہے کہ تم صرف کلومیٹر جوڑ سکتے ہو، اس سے آگے نہیں. شریعت کلومیٹر پہ جزا نہیں دیتی، قدم پہ جزا دیتی. دیکھیں میلی سے بھی وہ غریب رنگ سے ہونے جا رہی. شریعت نے کیا کہا؟ شریعت آپ آ گئے وہاں سے یہاں تک کھڑے میں. اچھا جس کے لیے آئے ہیں، جس کے نام پہ، اس نے آ کے باہر مسافہ بھی نہیں کیا. بھائی صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے. نہ وہ اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں، وہ تو لیٹا ہے سکون سے. آپ کھڑے میں اور آپ اندر کڑ رہے ہیں. ابھی تو یہاں کچھ بھی نہیں، ابھی تو کوئی آئے نہیں. شریعت نے کہا تم جو کھڑے ہو بے وجہ نہیں کھڑو، اس کھڑے ہونے کا بھی تمہیں ملے گا. میں نے کہا کیسے کریں گے؟ اپنا چشمہ اتار، میرا چشمہ لگا. اب جو میں نے دیکھا تو پھر امام کی حدیث اٹھ گیا. امام کی حدیث پورے مجمع کی توجہ. امام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے انتقال کی خبر سن کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ اس کے جنازے تک نہیں پہنچ جاتا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں. صلوات پڑھیں محمد ہر قدم پر 70 نیکیاں. تم تو کلومیٹر کا حساب جوڑے بیٹھے ہو. تمہیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ 1 کلومیٹر میں قدم کتنے ہیں. ہر قدم، کیونکہ شریعت نے کہا کہ ذرہ برابر خیر کرو گے تو جزا ملے گی، ذرہ برابر شر کرو گے تو سزا ملے گی. میں نے کہا پروردگار، کہنے لگے اپنے نامہ اعمال چیک کراؤ کسی سی اے کے پاس جا کے، تب تمہیں پتہ چلے گا. پروردگار یہاں تو کوئی سی اے ہے ہی نہیں. تو کہنے لگے پھر ہم پہ منان رکھو. پہنچ گیا. ہاں میں نے کہا پہنچ تو گیا. کہنے لگے جو خوش ہو رہا ہے کہ ہر قدم پہ 70 نیکیاں ملی ہیں، آیا تو بس میں بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے 70 نیکیاں قدم کے ساتھ لے رہا. کس کی وجہ سے ملی؟ میں نے کہا میرے آنے کی وجہ سے. بولے میرے آنے کی وجہ سے نہیں، آیا کس کی وجہ سے؟ میں نے کہا آیا تو اس کی وجہ سے جو تختے پہ لیٹا ہے. تو کہنے لگے پھر مردہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ہی تو کہہ رہا ہے جو دے زندہ ہے. تو پہلے اس نے کیا دیا؟ بولو
ایک آیت کا ثواب اس نے دے کے بتایا کہ میں مردہ نہیں، میں زندہ ہوں۔ پھر اس نے ہر قدم پر 70 نیکیاں دی اور دے کے کیا بتایا کہ میں مردہ نہیں زندہ ہوں۔ اب آپ آگئے، آپ نے سب سے پہلے پوچھا مرحوم کا بیٹا کہاں ہے؟ تو نے کہا جی یہ ہے مرحوم کا بیٹا۔ آپ نے کہا بیٹا ادھر قریب بلایا، گلے سے لگایا اور عادتاً اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ عادتاً، شریعتاً نہیں، عادتاً آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بیٹا خدا تمہیں صبر دے، تمہارا اور تمہارے باپ کا ساتھ یہیں تک تھا، ہم ہر مصیبت میں تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، یہی تو کہتے ہیں۔ اور پیچھے ہٹ گئے، ہو گئی بات ختم۔ اس نے بھی کہا کہ انکل آپ کا شکریہ، آپ آ گئے، مگر اس نے لفافہ نہیں دیا اس بات کا کہ آپ یہاں تک چل کے آئے، یہ کرایہ لے لیجیے۔ دیا نہیں دیا، پیچھے ہٹ گئے۔ اب سنیے، جو کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ سنیے، آپ نے ہاتھ پھیرا وہ بھی عادتاً، شریعتاً نہیں۔ اب شریعت مصطفیٰ کا حکم سنیے، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں نا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال ملیں گے۔ بڑی آہستہ سے آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، سردی میں دبا ہوا اور ٹھنڈک میں لپٹا ہوا سبحان اللہ جو یہ آیا ہے نا، اب اسے واپس کر رہا ہوں، اسے آپ اپنے پاس رکھیے، دوبارہ پھر تندرست کوئی سبحان اللہ بھیجیے گا۔ سنیے کیا کہا، سنیے اس جملے کو سنیے، جب کوئی مومن کسی مومن کے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ جتنا سر پر بال ہے، ہر بال کے بدلے میں۔ دنیا میں کوئی کمپیوٹر بنا ہے جو سر پہ لگا اور بال گن لے؟ بال گننا کوئی آسان ہے؟ اگر آسان ہوتا تو کبھی علی سے یہ نہ پوچھا جاتا میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ اگر بال گننا آسان ہوتا تو کبھی علی کا دشمن یہ نہ کہتا، جب علی نے کہا سلونی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے مسکرا کے کہا میرے سر میں بال کتنے ہیں یہ بتائیے۔ علی نے جواب دیا علی نے جواب، علی نے مسکرا کے کہا جواب دے دوں تو کیا گن لے گا، بتا دوں تو کیا تصدیق کے طور پر گن لے گا؟ اس نے کہا گن تو نہیں پاؤں گا۔ علی نے کہا تو پھر بیٹھ جا اور یاد رکھ بال چاہے جتنے ہوں، ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان بیٹھا ہے جو قیامت تک تجھے گمراہ کرتا رہے گا۔ کمال ہو گیا کانپور والوں، علی نے جواب تو مسجد کوفہ میں دیا ہے مگر 2025 تک کے لیے دیا ہے۔ علی نے کہا اے انسانوں یاد رکھو، جو بھی جب بھی جہاں بھی جس زبان میں بھی جس لباس میں بھی میرے خلاف کھڑا ہو، سمجھ لو وہ اکیلا کھڑا نہیں ہوا، اس کی جڑ میں شیطان بول رہا ہے۔ سلام پڑھے بر محمد والے۔ اس کی جڑ میں شیطان بول رہا۔ حدیث ایک دفعہ آپ پڑھتے تاکہ مجھے بھی مزہ آ جائے۔ اب تو میں نے سنائی نا آپ کو، اب تو میں نے سنائی نا حدیث، میں نے آپ کو سنائی کہ جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں کیا کرے گا؟ بولیے۔ دیکھیے آپ کے حساب میں پرابلم ہے، آپ جوڑتے ہیں کلومیٹر کہ کتنے کلومیٹر جوڑ رہے ہیں، اللہ جوڑ رہا ہے قدم۔ آپ جوڑتے ہیں کہ کتنے آدمی ہیں، سر گنو جلدی سے، 1 2 3 4 5 6، اللہ گن رہا ہے بال۔ یہ تو صحیح، ذرہ برابر خیر۔ اب اس حدیث میں کس کس کو یقین ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، بولیے بولیے بھائی۔ اچھا کرسیوں پہ بیٹھے سب کو یقین ہے نا؟ بالکل یقین ہے۔ اب سنیے جملہ اور متوجہ ہو کے سنیے، شریعت مصطفیٰ نے قانون بنا دیا کہ جو کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اسے ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں ملیں گی۔ مطلب سمجھے؟ یہی بات، جو میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکی ملے گی، جو آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکی ملے گی، جو اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکی ملے گی، جو آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکی ملے گی۔ یعنی جتنے بال اتنی نیکی۔ کتنا بے غیرت ہو گیا انسان، جو میرے اور تیرے سر پہ ہاتھ پھیرے اسے تو نیکی مل رہی ہے، تو جو ابو طالب 17 برس تک محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرے اسے تو نیکی مل رہی، تو جو ابو طالب 17 برس تک عبداللہ کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا اسے کیا ملے گی؟
بولیے نیکی ملے گی؟ نا نیکی تو تمہارے اور ہمارے حصے میں. جس نے ابو طالب نے جس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اللہ نے کہا دنیا کو ملے گی نیکی، مگر ابو طالب اس کے بدلے میں تمہیں نیکی نہیں امامت دے رہا ہوں. پہلی امامت سے لے کر آخری امامت تک تیری ہی نسل میں آئے گی، علی سے لے کر مہدی تک تیری ہی نسل میں آئے گی. اے ابو طالب جب میں نے تجھے شرف دے دیا، تیرا پہلا بھی کعبے سے آئے گا، تیرا آخری بھی کعبے سے آئے گا. پہلا بھی کعبے سے آئے گا. اچھا آپ کہتے تو یہ سال بھی بالکل ایسا ہی ہو گیا نا بھائی. یہ تو ہمارا امامت کا عقیدہ ہے کہ پہلا بھی کعبے سے آئے گا اور آخری بھی کعبے سے آئے گا. یہ 2026 کا سال بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں 13 رجب 2 بار آئے گی. پہلے بھی 13 رجب ہے پہلے مہینے میں اور آخری بھی. اب یہ تو سال کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں 2025 ایسا گیا، یوں آ گیا وہ آ گیا، سیلاب آ گیا، لٹ گئے برباد ہو گئے. کسی کے لیے کیسا بھی رہا ہو ہمارے لیے بہت اچھا رہا. ہاں ہمارے لیے اتنا اچھا رہا کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں. 2025 کا سال پورا سال ایک طرف اور 12 دن ایک طرف. ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا بھگوڑوں کی اولاد اور ہے حیدر کرار. اچھا اب آپ کو مل گئی ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں مل گئی. بھائی کتنے بال ہیں بولیے؟ آپ جوڑ نہیں سکتے تو نیکیاں بھی نہیں جوڑ سکتے. کتنی مل گئی؟ اچھا یہ ملی کس کی وجہ سے؟ نہ اس کا بچہ یتیم ہوتا، نہ سر پہ ہاتھ پھیرتے. پھر یہ کس کی وجہ سے ملی؟ یہ جو تختے پہ لیٹا ہوا ہے تو دے رہا ہے. جو دے کتنی چیزیں دی اس نے اب تک؟ ایک آیت کا ثواب اس نے دیا، ہر قدم پہ 70 نیکیاں اس نے دی. اس کے بعد ہر بال کے بدلے میں اب آپ کھڑے میں کوئی بیچارہ کھمبے سے لگا کھڑا ہے، کوئی پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی آگ سیک رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کتنی دیر میں جنازہ اٹھے گا؟ اس نے کا مسئلہ یہ ہے ابھی غسل نہیں ہوا. غسل کیوں نہیں ہوا؟ کہیں گے سنیے پورے گاؤں میں 2 ہی آدمی غسل دینے والے ہیں. وہ مر گئے، پڑوس والے گاؤں میں موت ہو گئی، وہ 2 گئے میں وہاں سنا ہے وہ وہاں دے کے آئیں گے تو یہاں ہوگا. یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ قوم چاہے جتنی بڑی ہو غسل دینے والے ہر گاؤں میں 2-3 ہوتے ہیں. انہیں کو بلایا جا رہا. ابا کسی کا بھی مرے آ جا بھائی، دادا کسی کا بھی مرے آ گیا. اچھا کبھی آپ نے دیکھا کہ غسل دینے والے کو کسی نے لفافہ دیا؟ بولیے دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ اس کا حق نہیں ہے. بولیے کیوں نہیں دیا؟ اے نہیں مولانا یہ نا ان کے جیسے اس پہ واجب تھا ویسے ہی آپ پہ بھی واجب تھا. یہ تو شکر ادا کیجئے کہ اس نے دے کے آپ سے پیچھے چھوڑوا دیا، ورنہ جب ایک میت ہوتی ہے تو سب پر تشییع جنازہ جو ہے واجب ہو جاتی ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بیچارے دے دیا. خیر اچھا اس نے آپ کو نہلایا یا آپ کے باپ کو نہلایا یا آپ کے مردے کو نہلایا؟ آپ کو تو نہیں نہلایا، آپ تو خود نہ سکتے ہیں. اسے نہلایا. یہ کون ہے؟ یہ بندہ خدا ہے. اب یہ اس کو آخری غسل دے رہا ہے. اچھا اس کی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ جیب میں سے ہاتھ ڈال کے کچھ دے دے. آپ دے نہیں رہے. اب یہ جائے گا خدا کی بارگاہ میں. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی بندے کا احسان لے کے یہاں آئے. آپ نے دیا نہیں، یہ دینے کی پوزیشن میں نہیں. اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہاں احسان لے کے آئے. اللہ نے کہا بھائی سن، تیرے والوں نے دیا نہیں، تو دینے کی پوزیشن میں نہیں، چل ہم ہی دے دیتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ تم دیتے اپنی اوقات کے مطابق، میں دوں گا اپنے اختیار کے مطابق. تم دیتے 1000 2000. اللہ نے کہا اب ہم دیں گے. کیا؟ اللہ نے کہا فرشتوں قانون بنا دو، اگر کوئی مومن کسی مومن کو غسل میت دینے میں مدد کرتا ہے تو جتنا پانی اس کے غسل میں خرچ ہوگا ہر قطرے کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں. بڑی آہستہ سے آپ نے سن لی، بڑی آہستہ سے. ابھی آپ کا پھر دماغ ہلے گا. آپ جوڑتے ہیں کلومیٹر، اللہ کیا جوڑ رہا ہے؟ قدم. آپ جوڑتے ہیں سر، اللہ کیا گن رہا ہے؟ آپ گنتے ہیں بالٹی، اللہ جوڑ رہا ہے قطرہ. ہر قطرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے بعد جب آپ کو پتہ چلے نا کہ فلاں آدمی مر گیا ہمیں تشییع جنازہ میں جانا تو بوجھ نہ ہو جی جا رہے ہیں کھڑے رہیں گے. آپ کو پتا ہو میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے یہ مل رہا ہے. یاد رکھیے گا جانے والا آپ سے کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے، آپ کو دے کے جا رہا ہے. آپ کا اس پہ احسان نہیں ہے، اس کا آپ پہ احسان ہے. سنتے رہیے گا کتنی چیزیں دے دی اس نے. بولیے پہلے ایک آیت
اس کے بعد ہر قدم پہ 70 نیکیاں، اور اس کے بعد بولیے ہر بال کے بدلے میں، ہر قطرے کے بدلے میں 70 نیکیاں. ٹھیک ہے جی، غسل دے دیا گیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ جی کفن کاٹا جا رہا ہے. وہ کفن کاٹنے والے بھی ہر گاؤں میں بیچارے 2-4 ہی ہیں جو کفن کاٹتے ہیں. اسے آپ نے کچھ دیا؟ مولانا کتنی دیر لگتی ہے، کاٹ دیا. نہ شادی کے لیے جب شیروانی سلواتے ہیں 25,000 سے شروع ہوتی ہے. 25,000 50,000 تک چلی جائے گی، 60,000 جیسی حیثیت ہو آدمی. 25,000 کی شیروانی لے کے آیا لڑکا، کیسا لگ رہا ہوں 25,000 کے لیے. پہن کے کس کے سامنے جائے گا؟ سسر کے سامنے، ساس کے سامنے، سسرال کے سامنے. کتنا بھولا ہو گیا مومن، جو لباس سسرال والوں کے سامنے پہن کے جا رہا ہے وہ تو 25,000 کا پہن رہا ہے، اور جو مولا کائنات کے سامنے پہن کے جائے گا اس کی کوئی ارزش نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. یاد رکھیے گا جانے کے رہا، کفن کی بہترین قیمت اور ارزش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں خرید کے رکھو. اس لیے کہ کفن وہ واحد چیز ہے جو خریدتا ہے وہ پہنتا نہیں، اور جو پہنتا ہے وہ خریدتا نہیں. کیوں؟ اس کا ایک فائدہ ہی ہے. آپ نے کفن خرید لیا، ارے مولانا میں کیا ابھی مر رہا ہوں. نہ اگر انسان اپنی زندگی میں کفن خریدتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے. یاد رکھیے، اللہ اپنی اس کی زندگی کو بڑھا دیتا. اور دنیا کی واحد قوم شیعی ہے جو کفن خریدتی ہے. اللہ کوئی کفن وفن نہیں خریدتا. یہ تو بس ہمیں شرف ہے جو ہم اپنی زندگی میں اپنا کفن خریدتے ہیں. کربلا میں سب سے زیادہ چیز بکنے والی کفن ہی ہے. حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کرب و بلا، حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو. کربلا کا کفن دعا ہے. کربلا کا کفن کیا ہے؟ دعا ہے. اب ایک قدم اور آگے بڑھ. آپ نے کفن کاٹ دیا، کٹ گیا کفن. آپ نے اسے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں، مگر اللہ نے قانون بنایا. سنو، یہ جو کفن کاٹ رہا ہے نا اس کا نام الگ لکھ دو پروردگار. کیوں؟ ضروری نہیں ہے عزیزان گرامی کہ جو لباس پہنا کے آپ کو دفن کیا جائے محشر میں آپ اسی لباس کے ساتھ آئیں. ہو سکتا ہے لباس چھین لیا جائے، کفن اتار لیا جائے، مگر اگر تم نے کسی مومن کو کفن پہنانے میں مدد کی ہے تو اللہ نے کہا خبردار، یہ چاہے جیسا ہو مگر بغیر لباس کے محشر میں نہیں آئے گا. میری عزت اور جلال اور کبریائی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ بندہ ہو کے بندے کو لباس دے اور میں خدا ہو کے اس سے لباس چھین لوں. اللہ یعنی اگر آپ نے کسی کو پہنانے میں کفن پہنانے میں مدد کر دی اللہ آپ کے لیے ایک راہ فراہم کرے گا. وہ کیا ہے کہ آپ محشر میں جب آئیں گے تو لباس کے ساتھ آئیں. ہر چیز کی جزا. آپ نے قبر کھود دی، پہلے تو قبر خاندان والے کھودتے تھے، گھر والے کھودتے تھے، پھر یہ ٹرینڈ چلا جی انجمن والے. اب بڑے شہروں میں جائیں گے تو JCB سے قبر کھود جاتی ہے. پتہ نہیں کون کس عقیدے کا آدمی قبر کھود کے جا رہا ہے. یہ قبر کھودنے کی محنت کا معاملہ نہیں ہے. لوگوں نے قبر کھودنا اس لیے بند کر دی کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ قبر کھودنے میں ملتا کیا ہے. اگر قبر کھودنے میں ملنے کا پتہ ہوتا تو لوگ لڑتے آپس میں کہ میں کھودوں گا. میں آپ جائیے، آپ بھائی ساری دنیا جو اعمال کرے میں جنت میں ایک مکان مل جائے، بس ایک کمرہ مل جائے. اللہ کیا کہتا ہے جب وہ کسی مومن کی قبر کھودتا ہے اللہ نے کہا اس کے لیے جنت میں مکان دے دو. اس لیے کہ جب یہ بندہ ہو کے بندے کو یہاں مکان دے رہا ہے میں خدا ہو کے وہاں مکان دوں گا. یعنی ہر چیز کی چیز. مجلس ختم ہو گئی، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، مجلس تمام ہو گئی. جنازہ تیار ہو گیا. لوگوں نے کہا آئیے بھائی جنازہ اٹھ رہا. تو آئیے سے مراد خالی خاندان والے آئیں جن کا بلڈ ریلیشن ہے وہ جائیں اور کاندھا دیں اور اٹھا لیں. شریعت نے کہا نہیں، جتنے لوگ آئے ہیں سب آگے بڑھیں اور کاندھا دیں. کاندھا کیسے دیں؟ ایسے ہاتھ پہ لے جائیں گے نہیں، تھوڑی دیر اس پہ رکھیں پھر تھوڑی دیر اس پہ رکھیں، کاندھے بدلتے رہیں، تھوڑی دیر اس پہ تھوڑی دیر اس پہ. یہ کیوں نہیں کہا کہ جو یہ کاندھا دے دے وہ یہ نہ دے، ایک ہی کاندھے پہ لے جاؤ؟ کہ نہیں، کاندھے بدلو. مولا معصوم سے پوچھا گیا چھٹے امام سے یہ کاندھے کیوں بدلوائے جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر جنازہ یہاں تھوڑی دیر یہاں. امام نے فرمایا کیونکہ یہ خالی کاندھے نہیں ہیں، یہ دو پوسٹیں ہیں، ایک یہاں بیٹھا ہے اور دوسرا یہاں بیٹھا ہے. یہاں والا اچھائی لکھتا ہے، یہاں والا برائی لکھتا ہے. جب جنازہ یہاں رکھا جاتا ہے تو وہ لکھتا ہے اتنے قدم چلا، اتنی گرمی میں چلا، اتنی سردی میں چلا، اتنا وزن برداشت کیا، اتنی صعوبتیں برداشت کی، اتنی مشکلات برداشت کی. یہ سب لکھتا ہے. یہ والا کاندھے والا یہ ثواب مل رہا ہے نا، لکھ رہا ہے. جیسے ہی وہ جنازہ اس کاندھے پر آیا اب یہ بیٹھا ہوا ہے، پورے مجمع کی توجہ، یہ بیٹھا ہوا
یہ کچھ کر ہی نہیں رہا، کیونکہ اس کا کام کیا ہے؟ جب آپ گالی دیں گے تب لکھے گا، غیبت کریں گے تب لکھے گا، برائی کریں گے تب لکھے گا، چوری کریں گے تب لکھے گا. یہ بیٹھا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا بیٹھا کیوں ہے؟ لکھ. اس نے کہا پروردگار لکھوں گا تو جب جب یہ برائی کرے گا آواز قدرت آتی ہے. خدا قسم یہی روایت کے جملے کہ اگر لکھ نہیں سکتا تو خالی نہ بیٹھ. کہ اگر لکھ نہیں سکتا تو کیا کروں؟ کہ جو اب تک لکھا ہے اسے مٹانا شروع کر دے. سلام پڑھے پر محمد. لکھا ہے اسے مٹانا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ کہ جب جنازہ تمہارے اس کاندھے پر ہوتا ہے، بھائی جنازہ کیسے اٹھانا ہے؟ لوگ آج تک تو یہی سمجھ میں نہیں آیا جنازہ اٹھانا کیسے. کوئی بیچارہ پیچھے سے کاندھا دے رہا ہے، کوئی سائڈ سے کاندھا دے رہا ہے. یوں ایسے یہاں سے شروع کرو اور ایسے نکل جاؤ. یہ تو قانون بنا ہے شریعت نے. ایسے یہاں سے شروع کرو اور یہ نکل جاؤ. تھوڑی دیر اس پہ رکھو، تھوڑی دیر اس پہ رکھو. کیوں؟ اس پہ لکھو گے تو گناہ کم ہوں گے. پہلے کیا کہا شریعت نے؟ کیا کہا کہ دونوں کاندھوں پہ جنازہ ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ نیکی بڑھاتے جائیں اور گناہ مٹاتے جائیں. میں نے ایک جگہ یہ واقعہ پڑھ دیا کہ اگر آپ نے اس کاندھے پہ جنازہ رکھا تو آپ کا گناہ مٹ جائے گا. ایک صاحب کا جنازہ اٹھا، اس نے گھر سے لے کے قبرستان تک چھوڑا ہی نہیں. گاؤں کے نے کہا کہ ہم تو تجھے ٹھیک ٹھاک سمجھتے تھے، آج پتہ چلا مجھے لگ رہا پورے محلے میں سب سے خطرناک آدمی تو ہے. مولانا نے کل ہی پڑھا تھا. کہ کیا ایک ہی دن میں سب صاف کرے گا؟ تو محلے میں اور بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب متوجہ رہیے گا. دو جملے اور آگے سنیے. جنازہ ہر چیز پہ جزا ملی. بولو بھائی ملی. گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ ہر چیز پہ جزا ملی. جزا کس کی وجہ سے ملی؟ آپ کہہ رہے ہو جی مردہ یہ تو دے رہا ہے. یہ چیزیں تو کبھی ابا نے بھی نہیں دی، خالو نے نہیں دی، سسر نے نہیں دی، ساس نے نہیں دی. یہ دے رہا. ہر چیز پہ جزا. آ گیا جنازہ. جنازہ رکھا گیا، رکھ دیا گیا. اب یہ جملہ آپ کے لیے اس میں جنازہ رکھ دیا گیا. مولانا آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اب مولانا آ گئے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جب جنازہ رکھا گیا مولانا نماز جنازہ کے لیے آئے تو جنازہ آگے تھا یا مولانا؟ بولیے. ایسا تو نہیں ہوا کہ مولانا آگے اور جنازہ پیچھے؟ ہر جماعت میں تو مولانا آگے اور سب پیچھے. اس میں جنازہ آگے مولانا پیچھے. یہ بھی بڑا فلسفہ ہے. آج کے دور میں ہر آدمی کی دوڑ ہے میں مولوی سے آگے نکل جاؤں، اسے مولوی کو پیچھے کرو، میں آگے نکلوں گا. پتا ہے آگے کون جاتا ہے؟ مولوی کے. جسے قوم اپنے درمیان مردہ سمجھتی ہے اسے لا کے مولوی کے آگے رکھ دیتی ہے. اس کا مطلب اگر زندگی کی علامت تبھی تک ہے جب تک آپ علماء کے پیچھے ہیں. جس دن آپ علماء سے آگے نکلنے کی بات کریں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ فکری طور پر مردہ ہو گئے، آپ ذہنی طور پر مردہ ہو گئے، آپ شعوری طور پر مردہ ہو گئے. یہ جو گلی میں 18 سال کے 20 سال کے لڑکے جو ہیں وہ مرجیت پہ تبصرہ کر رہے ہیں نا، خامنہئی صاحب، سیستانی صاحب، یہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم فکری طور پر تو مردہ ہو چکے ہیں، بس جنازے لے کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں. یہ جنازہ اب ہو گیا. اب مردہ رکھا گیا. آئیے مولانا نے کہا 5 تکبیریں. 5 تکبیریں یعنی 5 مرتبہ اگر کہیں آپ اللہ اکبر کافی ہو گیا. 5 مرتبہ تکبیرۃ الاحرام ہے. ذکر بڑھا بھی سکتے ہیں اور ذکر چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہی کہنا ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کافی ہے. آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلیہ، کافی ہے. آپ نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کافی ہے. آپ نے کہا اللہم اغفر لہذا المیت، کافی ہے. مگر ذکر بڑھا بھی سکتے ہیں. یہ 5 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. یہ 5 مرتبہ کیوں ہے؟ حضرت آیت اللہ محسن تناتی کہتے ہیں چونکہ یہ اس کا اس دنیا میں آج آخری دن ہے. آج آخری دن ہے. یہ خود بارگاہ خدا میں آ کے نہیں کہہ سکتا اللہ اکبر، لہذا کوئی اس کی طرف سے کھڑا ہو کے کہے اللہ اکبر. اب آپ سمجھے اس کا فلسفہ کیا؟ سنیے. نماز جنازہ دنیا کی وہ واحد نماز ہے کہ واجب تو پورے سماج پر ہے مگر ایک پڑھ لے تو سب سے معاف ہو جائے. یہی ہے سب پہ واجب ہے. جتنے یہاں بیٹھے سب پہ واجب ہے کہ نماز جنازہ پڑھیں، مگر ایک نے کھڑے ہو کے پڑھ دی تو سب سے معاف ہو گئی. پروردگار تو نے جیسے نماز جنازہ کو واجب کیا ایسی صبح کی نماز کر دیتا، پورے گاؤں پہ واجب ہوتی، ایک پڑھ لیتا سب سے معاف. اتنا اچھا ہوتا. دیکھیے اتنا خوش ہوا. اگر ایسے ہو جاتا کہ سب پہ واجب ہے ایک پڑھ لے تو معاف،
پھر ہم مولوی کے ساتھ ایک آدمی اور رکھتے کہ بھائی یہ پڑھائیں گے تجھے پڑھنا، اور پھر پورا گاؤں اس پہ نظر رکھتا کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی دن مولانا نے کہہ دیا آج تو وہ آئے نہیں پڑھنے، پھر دیکھیے آپ میں تجھے ہماری نماز کا خیال نہیں، تجھے رکھا کیوں ہے، تنخواہ ٹائم پہ دے رہے فلاں، پھر بھی تو نماز کے لیے نہیں آ رہا. بھائی یہی ہوگا محشر میں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تجھے نماز کے لیے رکھا ہے اور تجھ سے کون سا پھلیے پھڑوا رہے ہیں، خالی نمازی تو وہ بھی تجھ سے نہیں پڑھی گئی، قضا کر دی. اللہ بھی یہی کہے گا کہ میں نے تم سے کون سی پھلیاں پھڑوائی ہیں، میں نے یہی تو کہا تھا کچھ نہ کرنا، مساجد تو رکھے تو نماز پڑھ لینا. آپ نے رکھ دیا. اب اس کے اندر ایک جملہ ہے وہ سن لیجیے، وہ بڑا قیمتی جملہ ہے. علماء عرفان نے جو جملے کے بارے میں کہا وہ بڑا قیمتی جملہ. مجلس ختم ہو رہی، آپ نے جنازہ رکھا، آپ نے کہا پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا. جملہ ہے یہ کہتے ہیں پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے بس یہ جانتے ہیں کہ خیر پر. کتنے بڑے مومن بن جاتے ہیں ہم. ہمیں معلوم ہے کس نے پلاٹ مارا ہے، اس نے گلی کی نالی دبا لی ہے، اس نے ریمپ اپنا آدھی گلی تک پہنچا دیا، سب کچھ پتا ہے ہمیں، مگر اس کے بعد ہم کچھ نہیں جانتے بس یہ ہے کہ یہ خیر پر تھا. جانتے ایک جملہ کتنا بڑا، سنیے کتنا بڑا، سنیے. علماء عرفان کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے بس یہ جانتے ہیں کہ تیرا بندہ خیر پہ تھا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی فائل بند کرو فوراً. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب یہ بندے ہو کے بندے کے گناہ چھپا رہے ہیں، جب یہ بندے ہو کے، میں پلاٹ تو ان کا مارا نا، فراڈ ان کے ساتھ کیا ہے، لڑائی ان کے ساتھ ہے، جب یہ بندے ہو کے بھول گئے میں خدا ہو کے کیا. 40 آدمی، علماء عرفان کہتے ہیں اگر کسی جنازے پر 40 آدمی کھڑے ہو کے کہتے ہیں فائل بند، کلین چٹ مل گئی، چلا گیا. جنازے میں کتنے آدمی ہیں؟ 200، تو 160 تو ویسے ہی فالتو تھے. اب آپ نے دفنا دیا، پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے بھائی خیر پہ تھا، اور آگے. اور جب دفن کر کے آئے ہاتھ دھو رہے تھے کہ میں بہت اچھا ہوا مر گیا، پوری قوم کو اس نے تباہ کیا ہوا تھا، پوری قوم میں اس نے فشار مچایا ہوا تھا، بہت اچھا ہوا مر گیا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، اس کی آپ کو جزا ملے گی یا سزا؟ جلدی سے بتائیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ جملہ اس کے پوتے سے تھوڑی کہا تھا تیرا دادا خیر پہ تھا، اس کے نواسے سے تھوڑی کہا تھا تیرا نانا خیر پہ تھا. بولیے بھائی، آپ نے تو خدا کو سامنے گواہی دی تھی، ہم گواہی دیتے ہم کچھ نہیں، یہ خیر پر تھا. آپ سمجھیے اللہ کا قانون. اللہ کا قانون یہ کہ اگر بندہ بندے کو دھوکہ دے، اللہ کہتا ہے اسے جہنم میں ڈالو. تو جو بندہ بندے کو دھوکہ دے رہا ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، اور جو بندے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں بھئی یہ تو اللہ کو دھوکہ ہے نا. پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے یہ خیر پہ تھا، اور یہاں کے ہاتھ دھوتا وغیرہ اچھا ہو گیا مر گیا. 200 روپے تو میرے بھی نہیں دیے، میں کہنے کہ 200-500 تو اس کے. جب آپ نے کہہ دیا خیر پہ تھا، اب کوئی تبصرہ نہ کرے. یاد رکھیے گا یہاں سے لے کے کرسی والے تک کان کھول کے سن لیں، اس قوم کو تذکرے نے نہیں تبصرے نے تباہ کیا ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہے، تبصرے اس کا ابا کیسا ہے، اس کی بیوی کیسی ہے، اس کی بیٹی کیسی ہے، اس نے شادی کیسی کی ہے، اس کے آپ تمہیں کیا دیکھنا، یہ سب تمہارے یہاں بھی ہونا ہے. جو کوتاہیاں اس کے یہاں ہوئی ہیں وہ تمہارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. اگر دوسرے کی بیٹی بے پردہ ہے کوشش کرو تمہاری بیٹی بے پردہ نہ رہے. اگر دوسرے کے یہاں شریعت پامال ہو رہی ہے کوشش کرو کہ تمہارے یہاں شریعت پامال نہ ہو. اگر دوسرے کے یہاں دین کی پیروی نہیں ہو رہی ہے کوشش کرو تمہارے یہاں دین کی پیروی ہو. تبصرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہاں کھڑے ہو گئے اور گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے اور ہنس لیے اور یہ نہ عزیزان کرام. اب آپ نے گواہی دے دی، ہو گیا کام. مردہ اٹھایا اور قبر میں رکھ دیا گیا. اب قبر میں رکھ دیا گیا، اب یہ پتا چلے گا زندہ ہے کہ مردہ. رکھ دیا. عالم اسلام کے 73 فرقے ہیں، 73 کے 73 فرقوں میں مردہ رکھا، تختے رکھے اور واپس. یہی ہوتا ہے. آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ کے یہاں جب مردہ رکھ دیا جاتا ہے تو قوم میں کسی پتلے دبلے آدمی کو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا وزن ہلکا، اسے قبر میں اتارا جاتا ہے. پھر ایک چادر یہاں سے یوں پھنسا لی جاتی ہے. اچھا موٹا تازہ اس لیے نہیں کہ وہ شاید قبر میں پھنس جائے یا اٹھایا نہ جائے یا اوپر والا ہی رسی چھوڑ دے اندر ہی گر جائے، ہو سکتا ہے. پتلا دبلا آدمی ڈھونڈ لیا جاتا. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں تو قبر میں ہی رہ گیا، میں نے پھر ٹیک لگائی تب میں نکلا
اور آپ یقین جانیں کہ اگر وہ گر جاتا تو کوئی نکالتا بھی نہ، وہ تختہ رکھ کے اوپر سے آ جاتے آپ یہ ہے وہ کتنا لوگوں سے پریشان ہے. پھر سنیے گا تو کیا توجہ فرمائیے گا، بات ختم ہو رہی ہے. آپ نے مردہ رکھ دیا، رکھ کے آپ نے کیا کہا، نکلا ہے نہیں. ایک آدمی نیچے اتارا، یہ نیچے اتارنا ضروری تھا، اس نے یوں ہاتھ اوپر سے مولانا نے کہا اسمائی فہم، جیسے آپ نے کہا اسمائی فہم، اس نے یوں کیا اسمائی فہم یا فلاں ابن فلاں حل انت، اسمائی فہم یا فلاں افہمتا. یہ کیوں ہلا رہا ہے؟ کہ بغیر ہلائے سنے گا نہیں. بولیے آپ، بغیر ہلائے سنے گا نہیں، بولیے سنے گا. دو طریقے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں کرسی والے بھی سنیں. ایک طریقہ تو یہ، ایک طریقہ یہ کہ میں ممبر سے اتروں، آپ کو پکڑوں اور پکڑ کے ہلاؤں. سن سمجھ، آپ دو ایک مرتبہ شرم کریں گے، اسی بات کہیں گے ہاں سنائیے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے ہاں سنائیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جسے ہلا ہلا کہہ رہے ہیں سن سمجھ گا، اس نے نیچے سے ایک دفعہ کہتی ہاں سنائیے، بولیے ٹھیک ہے. مجلس ختم ہو گئی، میں دفن کر چکا، 2 سے 3 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے. بہت کھینچی، جتنی آہستہ آپ سنیں گے اتنی آہستہ میں پڑھوں گا، کیونکہ آپ سے زیادہ سردی مجھے لگ رہی ہے. آپ تو متوجہ رہیے گا ہے. اگر اس نے ایک دفعہ کہہ دیا ہاں سنا، ورنہ کیا ہوگا، کون رہے گا وہاں؟ وہ جو اندر ہے، وزن بھی زیادہ ہے اس کا، اور اس نے پیچھے رسی بھی چھوڑ دی. کیا وہ بول نہیں سکتا؟ بول سکتا ہے؟ بولیے، مردہ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی بول سکتا ہے کہ نہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ کون سا جلدی کی رسید کاٹنا ہے بھائی؟ کیا مردہ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں بول سکتا، غلط. پھر آپ کا عقیدہ غلط ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ گنگا ہوتا ہی وہ ہے جو بہرا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا. جا کے دیکھے گا، جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا، بولتا وہی ہے جو سنتا ہے. آپ کانپور کے ایک آدمی کو لے جا کے لندن چھوڑ دیں، انگلش بولے گا، اور کانپور میں ہی رہے گا تو ہندی بولتا رہے گا. کیوں؟ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے. میڈیکل باقاعدہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو موجود ہے، آپ جا کے دیکھیں. ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، اسے ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، اس کے سامنے کسی نے کچھ بولا ہی نہیں. جب وہ 4-5 سال کا ہو گیا اسے باہر نکال دیا. اب سب بول رہے ہیں، وہ عجیب چپ. اب جب اس نے بولا تو ایک عجیب و غریب آواز نکالی، واقعی نہیں موجود ہے مجھے. اس نے کہا یہ آواز کیسی؟ انہوں نے دماغ لگایا یہ آواز کون سی ہے. جب اس کے سامنے ہم نے تو پتہ چلا جو دروازے کو بند اور کھولنے کی آواز ہوتی ہے اس نے وہی سیکھ لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں جو بچہ سیکھتا ہے بڑا ہو کے وہی بولتا ہے. ہم پہ اعتراض نہ کیا کرو، ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ماں نے سنایا ہے وہی ہم نے بولا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. اب متوجہ رہیے گا، تقریر اپنی منزلوں کو طے کر چکی. بول نہیں سکتا، بول سکتا ہے. یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے. اور سنیے، تلقین ہمارے یہاں اسے بھی سنائی جاتی ہے جو پیدائشی گنگا اور بہرا ہوتا ہے. بتائیے آپ، گنگا بہرا ہے اسے بھی سنا رہے ہیں آپ. کسی آج تک کسی پردھان نے کہا گاؤں کے مولانا نے کہا کر رہے ہیں تو پیدائشی گنگا بہرا ہے، اسے کیوں سنا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جو یہاں نہیں سنتا وہ وہاں سنتا ہے. اور یہاں اس کو اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہاں عربی سمجھتا ہے، عربی میں بات کرتا ہے اور عربی کو جواب دیتا ہے. یہ ہوتا ہے. آپ سنا رہے ہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہا. سن سمجھ وہ چپ ہے. چپ کیوں نہیں بول رہا؟ بہترین اس کا جواب علماء عرفان نے دیا. وہ کہتے ہیں مردہ بولے ہیں، کلام کیا ہے مردوں نے، گفتگو کی ہے، مگر یہ نہیں بول رہا. کیوں نہیں بول رہا؟ پورے مجمع کی توجہ. وہ کہتے ہیں بخار میں نبی کا دماغ کیسے خراب ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد. ہو گیا. اب آپ سنا رہے ہیں، سنا کیا رہے ہیں؟ سنا کیا رہے ہیں؟ کوئی نئی بات سنائی آپ نے؟ پہلے تو ماحول بنایا، سن سمجھ، اور بعد میں سنا کیا رہے ہیں؟ وہی جو اماں نے سنایا تھا، تیرا اللہ یہ ہے، تیرا رسول یہ ہے، تیرا کعبہ یہ ہے، تیرا قبلہ یہ ہے. یہ تو سناتے ہیں. بھائی بچے کو قبر میں لٹا کے آپ کیا سناتے ہیں؟ کہبارے میں ماں یہی سکھاتی ہے اللہ ایک پنجتن 5 امام 12 معصوم 14. یہی مولوی سکھا رہا ہے، یہی مکتب میں، اور یہی ممبر سے مجلس میں سنایا جا رہا ہے. اور جو مجلس میں سنایا جا رہا ہے آخر میں وہی قبر میں سنایا جا رہا ہے. تیرا پہلا یہ، تیرا دوسرا یہ، تیرا تیسرا یہ، تیرا چوتھا یہ، تیرا 5واں یہ، تیرا 6واں یہ، تیرا 7واں یہ. اسی لیے کہا جاتا ہے جب مجلس ہوا کرے فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھا کرو، تاکہ جب قبر میں سنایا جائے تو احساس نہ ہو کہ قبر میں لیٹے ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو.
لیٹے ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو، تلقین ختم ہو گئی، تختے رکھ دیے گئے، لیکن میں نے پورا مردہ دفنا دیا، مردہ میں نے دفن کر دیا۔ سماعی نکاس، بھائی آپ کا مردہ ہم یہاں تک لے آئے، اب ہم جا رہے ہیں۔ شریعت نے کہا نہیں، ایسے نہیں جانا، جتنے آئے سب ایک ایک مٹھی خاک ڈالیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کا بندہ 10,000 کے مجمع بھی ہو نا، مٹی دیتا ہو پکڑا جاتا ہے۔ آدمی دور سے دیکھ کے کہہ دیتا ہے یہ تو اپنا ہے، مٹی ہمارے طریقے سے دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں مٹی ایسے دی جاتی ہے، سمجھیں گے آپ؟ آئے ہائے، شیعت کا مزاج تو دیکھیے، جب تک زندہ رہے ہاتھ یوں چلا، اور جب قبرستان میں چلے گئے تو ہاتھ یوں چلا، دفن کر دیا۔ شریعت نے مردہ دفن کر دیا۔ چلے اب، شریعت نے کہا ابھی نہیں جانا، پانی کا چھڑکاؤ ہوگا، اس پر انگلیاں گاڑ کے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا، 7 11 21 مرتبہ سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرنا۔ آپ سب نے کی ہے؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، مولانا قسم سے کھا کر رہا ہوں ممبر سے، میں نے کہا یہ انگلیاں گاڑ کے کیوں؟ تو اس نے مجھے عجیب فلسفہ بیان کیا۔ اس نے کہا مولانا آپ کو نہیں پتا، ہمارے جانے کے بعد رات ہو جاتی ہے، رات میں پھر یہاں جانور آتے ہیں جنگل، جب وہ قبر پہ آتے ہیں نشان دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سے پہلے بھی کوئی جانور آ گیا۔ مجھے بیان کیا اس سے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، مجھ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا واہ، شریعت مصطفیٰ پوری بات ہی کیوں انگلیاں رکھوا کے گڑوائے جا رہا ہے؟ کیا آپ کھڑے ہو کے اگر پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا؟ کہ ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھیں گے تب تک ثواب نہیں ملے گا؟ شریعت نے کیوں کہا انگلیاں گاڑو اور جگہ جگہ گاڑو؟ معصوم سے پوچھا گیا یہ انگلیاں گاڑ کے کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کیونکہ جب قبر پر تمہاری انگلیوں کا نشان آ جاتے ہیں، جب تک تمہاری انگلی کا نشان مردے کی قبر پر رہے گا، صاحب قبر عذاب سے، فشار سے اور تاریکی شب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی آپ کی انگلی کا نشان صاحب قبر کو فشار قبر، عذاب قبر، خلبت قبر سے محفوظ رکھے گا۔ کس کی انگلی کا نشان؟ میری، آپ کی، ان کی۔ ہمارے اندر اتنی پاور آ گئی، ہم انگلی گاڑ دیں تو بھائی جھانکو، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، حسد ہم کرتے ہیں، لڑائیاں ہماری وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ کرم رکھا ہے کہ اگر ہماری انگلی کا نشان کسی کی قبر پہ آ جائے تو صاحب قبر پر عذاب نہ ہو۔ اب تو ذرا سر اٹھاؤ اور جملہ سنو، جس کی قبر پر مومن کے ہاتھ کا نشان آ جائے، جب اس کی قبر پہ عذاب نہیں آتا تو جس کی قبر میں خود امیر المومنین آ جائے۔ ہو گئی بات۔ اب آپ نے کہا جی ٹھیک ہے مردہ دفنا دیا، بھائی چلو پورا صبح آئے تھے، شام کے 5:30 بج گئے، اب آخری بس نکلنے والی ہے۔ اور پھر پیچھے سے کسی نے کہا حضرات گزارش یہ ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز وحشت قبر۔ پر جیسے اس نے کہا 2 رکعت نماز وحشت قبر، آپ نے ایسے گھورا جیسے اس نے پراپرٹی میں سے آدھا حصہ مانگ لیا، دل کھا گیا۔ اور اب کہہ رہا کہ 2 رکعت نماز وحشت قبر، یعنی گھر تک حملہ نہیں پڑھوں گا۔ یہاں تو کاندھا اس لیے دے دیا، گھر والے دیکھ رہے تھے، کھڑا اس لیے رہا، بیٹا دیکھ رہا تھا، تعلقات تھے۔ گھر نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر وہاں بھی وہ دیکھ رہا ہے تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ آخر جملہ ہماری تمام حدیث سن لیجیے۔ اب تک جتنی حدیثیں پڑھی، قال باقر اور قال جعفر۔ اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں زمانے کے امام کا قول ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اے شیعو، جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے نا، مثلاً فیس بک چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، اس پر خبریں آتی ہیں انا للہ امریکہ میں مر گیا، انا للہ پاکستان میں مر گیا، انا للہ ایران میں مر گیا، دور ہے ہم نہیں جا سکتے۔ امام فرماتے ہیں شیعو، جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے نا، تم دور ہو یا نزدیک، دور ہو یا نزدیک، بس اتنا کیا کرو کہ 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ لیا۔ اگر حدیث یہیں رک جاتی میں بھی رک جاتا۔ اگلا جملہ سنیے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے کون پڑھے گا۔ حدیث ختم ہو، بھائی ایک جملہ باقی ہے جو میں نے بچا کر، اے شیعو تم دور ہو یا نزدیک، تمہیں اگر کسی کی خبر غم ملے تو تم 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ لینا، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے کون پڑھے گا۔ آخری آدمی تک، آخری جملہ مجلس تمام۔ میں مہدی وعدہ کرتا ہوں اگر تم اس کے لیے پڑھو گے تمہارے لیے میں پڑھوں گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے نماز وحشت قبر اس کے زمانے کا امام پڑھے، بس کچھ باتیں تھیں جو موت کے حوالے سے تھی، کچھ تلخ باتیں تھیں، کچھ سخت باتیں تھیں، جنہیں میں نے کوشش کی کہ ایک مزاحیہ انداز میں آپ تک پہنچا دیا تاکہ ہر بات آپ کے دماغ تک پہنچ جائے۔
اگر یہ باتیں سنجیدگی سے پڑھی جاتی تو آپ پر خستگی اور تھکاوٹ، یہ ساری باتیں جو میں نے پڑھی کس نے بتائی؟ جعفر، باقر، امام کا زمانے کا امام اور رسول خدا، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان سب کا تعلق فاطمہ سے ہے۔ پوری دنیا کو اگر جنازہ دفن کرنے کا سلیقہ دیا ہے تو فاطمہ کے گھرانے نے کیا، مگر افسوس یہ ہے کہ جو دنیا کو